تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب میرے ساتھ ہیں اور وقفے سے پہلے میں ان سے اس سونامی کو الیکشن میں یہ کیسے کنورٹ ہوگا اس پر گفتگو کے لیے میں نے سوال اٹھایا تھا۔ خان صاحب، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جیسے میرے سامنے ہے سندھ، یہاں کی 61 نشستیں ہیں، 20 کراچی کی ہو جاتی ہیں، ایم کیو ایم 16-17 لے لیتی ہے، کہتے ہیں جی ہم کوئی 4-5 الیکشن جیت رہے ہیں۔ انٹیریئر سندھ میں اگر میں جاتا ہوں تو کوئی 40 کے قریب 41 کے قریب نشستیں ہیں۔ آدھی نشستیں جب میں دیکھتا ہوں، گھوٹکی ہوا، لاڑکانہ ہوا، نوشیر فیروز ہوا، نواب شاہ ہوا، سانگڑ ہوا، تھرپاکر ہوا، یا بھٹوز، پگارا، جتوئی، جھکرانی، بجرانی، کوئی انگریزوں کے زمانے سے الیکشن جیت رہے ہیں۔ ان کو مثلا ٹھیک ہے آپ کی سپورٹ اپنی جگہ، جلسہ بھی آپ بڑا گھوٹکی کا کر لیں گے، ان جھکرانیوں، بجرانیوں، جتوئیوں، پگاروں، بھٹو کے خلاف آپ کے یہ ڈاکٹر، آپ کے یہ انجینئر، آپ کے یہ پڑھے لکھے لوگ، یہ جب اس علاقے میں جائیں گے آپ کو بھی علم ہے کہ کس حد تک یہ طاقتور ہوتے ہیں اور کس حد تک یہ جاتے ہیں۔ خان صاحب، الیکشن بالکل پیور اور انتخابی ڈھانچہ بھی آپ کو علم ہے کہ یہاں 100 کیمپ بھی لگانے ہوتے ہیں، 200 کے قریب آپ کو پولنگ ایجنٹ بھی چاہیے ہوتے ہیں، 50 کے قریب شاید گاڑیاں بھی چاہیے ہوں گی۔ خان صاحب، مجاہد صاحب، پہلے تو 15 سال ہو گئے مجھے سیاست میں، ہم ساری سائنس جانتے ہیں الیکشن کی، پولنگ ڈے کی کیا ہے، پولنگ ڈے پہ کیا ریکوائرمنٹ ہے، کیا دیہاتوں کی سیاست کیا ہے، سندھ کی سیاست کیا ہے، شہروں کی سیاست کیا ہے، بلوچستان کے پشتون علاقوں میں کیا ہے، بلوچ علاقوں میں کیا ہے، پختونخوا کی کیا سیاست ہے اور پنجاب کی کیا ہے، سدرن پنجاب کی کیا ہے، ناردرن پنجاب کی کیا ہے۔ یہ 15 سال اگر میں پولیٹکس میں ہوں، اور سب سے مشکل پولیٹکس کی ایک سارے پاکستان کی سیاست کے ڈائنامکس جانتا ہوں۔ اب میں آپ کو ایک پہلے لیکن ایک منٹ میں آپ کو ذرا سمجھانے لگا ہوں۔ مجاہد صاحب، آپ کے پروگرام میں نے کئی دفعہ پہلے کہا تھا کہ 2 قسم کے ماڈل ہیں الیکشن کے، پاکستان میں جو الیکشنز ہوئے ہیں۔ ایک تو پاور پولیٹکس ہے، جو ابھی آپ بات کریں کنسٹیچوئنسی بیس پولیٹکس، میں نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ اس میں ہم کبھی نہیں جیت سکتے۔ دوسری میں نے آپ کو کہا ایک اور پولیٹکس ہے جس میں ذوالفقار علی بھٹو جیتے تھے۔ ایک تحریک جب چھاتی ہے، ایک ملک میں موومنٹ آتی ہے، وہ صرف 1970 میں آئی تھی نیشنل لیول پہ، اور اس کے بعد اگر چلی تھی تو محدود کراچی میں ایم کیو ایم کی چلی تھی اور ایم ایم اے کی چلی تھی 2002 کے اندر صرف پشتون علاقوں میں۔ میں ہمیشہ آپ کو کہتا تھا کہ تحریک انصاف صرف ایک تحریک سے جیت سکتی ہے، موومنٹ سے۔ وہ جو موومنٹ ہے وہ آ گئی ہے پاکستان میں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ جلسے میں لوگ ووٹ کریں گے یا نہیں، ایسے لوگ جو اب جلسوں میں آئے ہیں یہ صرف 40 سال پہلے آئے تھے ذوالفقار علی بھٹو کے جلسوں پہ، اس کے علاوہ کبھی ایسے پبلک نہیں نکلی۔ لوگ جمع کرنا ایک چیز ہے، ٹھیک، لوگ خود جلسوں میں آنا، اور جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پبلک کی پارٹیسپیشن تھی، جس میں صرف غریب طبقہ نہیں تھا، ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں صرف بیچارے نچلے طبقے کے لوگ نکلے تھے، اس میں انگلش میڈیم سے لے کے ٹیکسی ڈرائیور سے لے کے رکشہ والے سے لے کے نائی، مالی یعنی نوکر، گھروں کے ملازم سب نکلے ہیں۔ یہ وہ موومنٹ ہے جو انشاءاللہ پاکستان کو چینج کرے گی۔ اب آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے نکلے تو کیا یہ ووٹ ڈالیں گے؟ نہیں، جیکب آباد میں جب نکلے تھے، میں ابھی اس پہ آتا ہوں، یہ صرف ایک دفعہ نکلے تھے 1970 میں اس طرح پبلک، اور وہ تبدیلی آ گئی تھی، وہ ووٹ بھی نہیں ڈالے، ریکارڈ ٹرن آؤٹ ہوا تھا۔ وہ انشاءاللہ میں آپ کو آج پیشن گوئی کرتا ہوں۔ یاد ہے آپ کے میں پروگرام میں پہلے کہتا تھا کہ تحریک انصاف سویپ کرے تھی، آپ سب ہنستے تھے۔ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں جتنا بڑا چینج اس باری آئے گا یہ آپ 1970 کو بھول جائیں گے۔ یہ اس لیے نہیں کہ میں پیغام لے کے آیا ہوں، اس پہ کوئی شک نہیں کہ ہم کھڑے رہیں کرپشن کے ایشو پہ، جو لوگ سمجھ گئے ہیں، لیکن لوگ ان سے تنگ آ گئے ہیں۔ یہ انسان ہے، انسان سوچتا ہے، میڈیا نے لوگوں کو جگا دیا ہے، لوگ اب ان کو ساروں کو تو آصف زرداری نے باریاں دے دی ہیں، سارے اقتدار میں بیٹھے ہیں۔ نون لیگ 5ویں دفعہ پنجاب کی پروونس کی حکومت کر رہی ہے، جو اب انتظار کرے گی باری لینے کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ کے سامنے یہ پیپلز پارٹی بیٹھی ہے، یہ دونوں پارٹیز باریاں لیتی رہی۔ لوگ اب فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ ان کے ساتھ نہیں چلنا۔ اس لیے میں آپ کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ جب ایک سیلاب آتا ہے تو وہ پھر ساری جگہ پھیل جاتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو صرف پختونخوا کے اندر اور پنجاب میں نظر آ رہا ہے، اور ابھی لوگ کہہ رہے تھے کہ صرف جی شہروں میں ہے۔
دیہات میں جس طرح لوگ نکلے ہیں، بلوال کے جلسے میں ریکارڈ کراؤڈ نکلا ہے، پنڈی گیم میں نکلے ہیں، چکوال میں جو لوگ نکلے ہیں، سارے دیہاتی علاقے ہیں، ریکارڈ کراؤڈز نکلے ہیں. یہ انشاءاللہ آج بھی ہماری بات ہو رہی ہے سندھ کے اندر لوگوں سے، آپ کو انشاءاللہ خوشخبریاں بھی دیں گے. لیکن یہ کیا سندھ کے لوگ نہیں تبدیلی چاہ رہے؟ یہ اگر سندھ میں لوگ پولیٹیشنز ڈرے ہوئے ہیں اس لیے، اور پنجاب میں بھی کئی ڈرے ہوئے ہیں اس لیے کہ حکومتیں ہیں ان کی، یہ انتقامی کارروائی کرتے ہیں لوگوں پہ، لوگ ان سے ڈرتے ہیں، قانون ہے نہیں، لوگ ان کو کوئی تحفظ نہیں دے سکتا. اور مجاہد صاحب یہ یاد رکھیں کہ یہ آپ جب لوگ کہتے ہیں نا جی آپ کی پارٹی میں یہ بڑے بڑے نام آ رہے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ یہ انقلاب ہو رہا ہے. یہ انقلاب ہے کہ ایک وہ پارٹی جس کی ایک سیٹ نہ ہو، اس کے ساری گورنمنٹ میں پارٹیز بیٹھی ہیں، ان کو چھوڑ کے ہمارے پاس آ رہے ہیں. شاہ محمود قریشی کو انہوں نے پروٹوکول دیا رائے ونڈ کے اندر، ایک پورا چیف منسٹر کا پروٹوکول دیا، اور وہ پنجاب کی گورنمنٹ کو چھوڑ کے، اور ملتان پنجاب میں وہ آ کے ہماری پارٹی میں آ گیا. یہ انقلاب ہے. لوگ عموماً جاتے تھے چھوٹی پارٹی سے سرکاری پارٹیز میں یا گورنمنٹ پارٹیز میں، یہ گورنمنٹ پارٹیز میں سے لوگ آ رہے ہیں ایک پارٹی جس کی ایک سیٹ نہیں ہے. یہ ہے انقلاب. اور یہ جو بھی آ رہا ہے، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، یہ وہ پولیٹیشنز ہیں جو پولیٹیکل کلاس میں سب سے بہترین لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی کرپشن کا نہیں ہے، اپنے اثاثے ڈکلیئر کر رہے ہیں، ہمارے منشور سے اتفاق کر کے آ رہے ہیں. اور آپ کو 1000 ٹکٹ دینے ہیں، کتنے لوگ پرانے آپ اس میں آئیں گے؟ کتنے اکثریت تو نئے لوگوں کی ہوگی. اور یہ کہ اگر کسی کا خیال ہے کہ کوئی ہمارے منشور کو ہائی جیک کر جائے گا، وہ تب کرے گا اگر میں بدنیت ہوں گا، اگر میں پاور پالیٹکس کی پاور کے لیے کمپرومائز کروں، تب صرف کریں گے. آپ بے فکر رہیں، کوئی اس انقلاب کو ہائی جیک نہیں کر سکتا. اس حوالے سے ایک سوال اور کر لوں. آپ کیونکہ بھٹو صاحب کا اور 70 کا ذکر کر رہے ہیں، خیر میرا تھوڑا سا طالب علمی کا ہی زمانہ تھا، بلکہ طالب نعرے بازی کرتا تھا، پتھر وتھر مارتا تھا میں بھی سڑکوں وڑکوں پہ، وہ ہم نے دیکھا دور. ان کے ساتھ بھی آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں، یقیناً یہ جو جتوئی تھے یا نواب قریشی تھے یا کھر تھے، یہ ٹھیک ہے کہ وہ بھٹو صاحب کے انقلاب کے ساتھ ہو گئے تھے، لیکن جب بھٹو صاحب کے خلاف ایک فوجی بغاوت ہوئی تو ان کی کلاس کا، ان کا جو طبقاتی کردار تھا، مصلحت کا، ان کا کردار جو تھا کہ وہ کڑے وقت میں چھوڑنے کا یعنی غداری کا، وہ غالب آ گیا. اس لیے مجھے خوف ہے کہ آپ کے انقلاب میں شامل تو ہو جائیں گے، لیکن عمران خان پر اگر کڑا وقت آیا، سخت وقت آیا، تو یہ اپنے طبقاتی کردار کے سبب ایسا نہ ہو خان صاحب کہ آپ کے لیے وہی بن جائیں جو بھٹو کے لیے یہ بن گئے تھے. اب میں نام نہیں لوں گا، بڑے کچھ لوگ زندہ نہیں ہیں، بڑے یعنی اس تفصیل میں جاؤں گا تو کچھ لوگوں کی دل آزاری بھی ہو جائے. اس لیے مجھے یہ خیال ہے خان صاحب، آپ کی کلاس کا، آپ کی جدوجہد کا، آپ کے ساتھ جو سونامی یا انقلاب کا کارکن ہے، مجھے علم ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہے گا. لیکن یہ جو نئے شمولیت کرنے والوں کے بارے میں، اس لیے میں تھوڑا سا زور دے کر سوال کر رہا ہوں خان صاحب کہ ان کا پاسٹ کا، ان کے آباء و اجداد کا، ان کے اچھا نہیں ہے خان صاحب. دیکھیں مجاہد صاحب، اگر تو میں ذوالفقار علی بھٹو والی غلطیاں کروں گا، میرے سے بھی وہی ہوگا. ٹھیک. اگر میں نے ذوالفقار علی بھٹو جو ان کو سنہری موقع ملا تھا، اگر تو وہ اس موقع کو، میں سمجھتا ہوں اگر وہ صحیح اس کو فائدہ اٹھا جاتے تو شاید وہ جو 1977 میں انہوں نے کمپرومائز کی وہ نہ کرنی پڑتی. ٹھیک. اگر تو ہم اس ملک میں ایک دفعہ اقتدار میں آ کے اپنے منشور کو امپلیمنٹ کیا، اور وہ 90 دن میں ہوگا، 90 دن میں ایک فرق ملک میں پتہ چل جائے گا کہ ایک چینج آ گیا. اگر ہم وہ چینج لا گئے 90 دن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی اس انقلاب کو نہیں روک سکی، کوئی اپوزیشن نہیں روک سکے گی، کیونکہ وہ ایک دفعہ عوام، اور وہ چینج ہوگا عوام کے لیے، ایک دفعہ عوام آپ کے ساتھ جڑ گئی، آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا. اگر اگر میں بدنیت ہوا اور میں نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا، پھر یہ چھوڑیں، پھر سب چھوڑ جائیں گے مجھے، پھر میں اکیلا رہوں گا، اور مجھے رہنا چاہیے ہوگا کیونکہ میں نے عوام سے دھوکہ کیا ہوگا، پھر میں اکیلا رہوں گا، پھر مجھے کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے. تو یہ تو اگر ہم نے انقلاب لے آئے، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا کیونکہ عوام آپ کے ساتھ ہوگی. اگر ہم نے بدنیتی کی، پھر کوئی بھی غداری کر سکتا ہے، کیونکہ ہم خود غداری کر جائیں گے عوام سے، اپنے منشور سے غداری. جب اپنے منشور اور نظریے سے ہٹ گئے، پھر تو ہم پھر
پھر عوام کو ہمارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہیے۔ اچھا خان صاحب، اگر آپ نے، مجھے یاد ہے کہ اکتوبر کا جو مینار پاکستان کے جلسے سے پہلے کافی لوگ، ہم لوگ بھی کہتے تھے ہاں خان صاحب کے جلسے ولسے بڑے ہیں، کوئی 4 نشستیں دیتا تھا 5، اب پھر میں نے کوئی چند مہینے پہلے کوئی 20-25 پہ آ گئے، پھر اب آج کل کو جو ہمارے جو سیاسی پنڈت بیٹھے ہوتے ہیں، ہم لوگ بھی جو دانشوران ہیں میڈیا کے، یہ بھی اب 30-40 نشستیں آپ کو دینے لگے ہیں، لیکن خیال یہ پایا جا رہا ہے کہ نہیں جی جو خیبر پختونخوا میں تو 35 ہیں، چلیں ادھر بھی ٹھیک ہو جائے گا، ادھر 61 ہیں، سندھ میں وہ بھی پیچھے ہو جائے گا، 151 پنجاب میں ہیں، اور یہاں بڑے روایتی لوگ بیٹھے ہیں، اور شاید کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں نے اکثریت حاصل نہیں کی، ایبسولوٹ میجورٹی حاصل نہیں کی تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ تو یہ جو اب جو نشستیں ہیں یہاں کی، لگتا ہے خان صاحب کہ اکتوبر کے بعد جو سونامی آیا ہے، اور اب شاید 5-6 ماہ رہتے ہیں، ستمبر یا اکتوبر میں الیکشن آ جائے، خان صاحب تیار ہیں 262 نشستوں میں 130-35 کے قریب؟ دیکھیں مجاہد صاحب، میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں اکثریت نہ ملی، اس کا مطلب اپنا منشور جو انقلاب ہے وہ نہیں لا سکیں گے، اس سے بہتر ہے بجائے کولیشن اور کمپرومائز کریں، کولیشن گورنمنٹ بنا کے اپوزیشن میں بیٹھیں، اور وہ انشاءاللہ بیٹھیں گے۔ آپ نے جو دوسری بات کی کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آج 5-6 مہینے میں الیکشن ہو، میں آپ کو انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا، یہ سویپ ہوگی الیکشن۔ اچھا، یہ میں 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، اور سویپ کیوں ہوگی؟ کیونکہ میں پاکستانی قوم کو ایک وہ قوم سمجھتا ہوں جس میں شعور ہے، شعور آ گیا ہے میڈیا کی وجہ سے۔ یہ وہ قوم نہیں رہی جس کو کنٹرول میڈیا کی وجہ سے آپ جدھر مرضی دھکیل دیں، آپ پیسہ چلا دیں میڈیا پہ، پروجیکٹ کر دیں، کسی کو میڈیا میں نہیں آنے دیں۔ یہ پاکستان بدل گیا ہے۔ ایک تو سوشل میڈیا نے نوجوانوں کو بدل دیا ہے، دوسرا جو ٹیلی ویژن اور الیکٹرانک میڈیا ہے، اس نے عوام میں اتنا شعور پیدا کر دیا ہے، اور جب شعور آ جانا تھا، اس عوام نے ہمیشہ صحیح فیصلہ کرنا تھا۔ اب میرے میں اور باقی یہ جو پرانے سیاستدانوں میں کیا فرق ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم جاگ گئی ہے۔ اس کے اوپر میں کہہ رہا تھا 1.5 سال سے کہ ہم سویپ کریں گے۔ مجھے پتا تھا جب اس قوم نے جاگنا تھا، انہوں نے ہمارے پاس آنا تھا، کیونکہ ان کو تو بار بار آزما چکے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر پرانے ڈرامے کر لیں گے، جی یہودی لابی آ گئی، اچھا جی میں نیا پاکستان بناؤں گا۔ میاں نواز شریف بھی کہہ رہا ہے میں نیا پاکستان بناؤں گا، 5 دفعہ باریاں لے کے اب نیا پاکستان بنائے گا وہ۔ تو وہ بھی کہہ رہے ہیں احتساب ہونا چاہیے، جو وہ سوئٹزرلینڈ میں پیسے پڑے حاصل، ابھی سے میاں نواز شریف کو بھی انکشاف ہوا ہے۔ 3 سال اچھے اکٹھے دونوں بھائیوں نے کولیشن میں، پنجاب 60% پاکستان میں اکٹھے رہے ہیں۔ اچھا جی وہ سوئٹزرلینڈ میں پیسے پڑے ہیں، یہ نہیں کہ وہ بیچارے سیف الرحمان کو اس نے $1 ملین دے کے آصف زرداری کے وکیل سے سارے کاغذات لے کے کیس کیا، اور اب 3 سال اکٹھے رہ کے، اچھا اور آصف زرداری کو بھی دیکھ لو، اس کا کمال دیکھو، اس نے پھر اکٹھا کر دیا ان کو 20th امینڈمنٹ کے اوپر، کیونکہ اچھا جی آپ بندر بانٹ کریں، کیونکہ آصف زرداری جانتا ہے ان کی سب کی قیمت ہے، زرداری ان کی قیمت جانتا ہے، انہوں نے قیمت لگائی ہوئی ہے ان سب کی۔ تو جب کہتے ہیں، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ لوگوں کو پاگل بنا دیں گے، لوگ سمجھ بیٹھے ہیں ان کو۔ ایک سوال خان صاحب، ویسے تو میں کوئک بریک کی طرف چلے جاؤں، اور ایک سوال جو میں پہلے بھی کرتا رہا ہوں، اس لیے اب سوال کروں گا کہ صورتحال بدل گئی ہے اکتوبر کے بعد، لیکن وہ سوال اس حوالے سے ضروری ہو، خاص طور پر اسلام آباد پر، کہ اسلام آباد کے تخت پر بیٹھنے کے حوالے سے ہمارے ساتھ یہ کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان، آپ دیکھ رہے ہیں کس پر اعتماد طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں، میں تو بڑا نقشہ وقشہ لے کے بیٹھا تھا، خان صاحب نے بھی یہ لے کے بیٹھے ہوں گے سیٹوں کا، اور میرے خیال میں تو شاید جلدی کئی تحریک انصاف جو ہے وہ لوگوں سے ان نشستوں کے لیے کاغذات مانگنا نہ شروع کر دے۔ بریک کے بعد کوئک آپ کے پاس آتے ہیں اور پھر کنکلوڈ کرتے ہیں گفتگو کو۔